أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون
بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قلم ورش کے اندر یہ پڑھ رہا ہے مد منفصل مد متصل مد لازم تینوں کے اندر اصول ہے. نون والقلم، نون جو ہے نا 3 حروف سے مرکب ہے، نون واو اور نون. نون 3 حروف سے مرکب ہے، نون واو اور یعنی اس کے اندر دوسرا نون ساکن ہے، اس کے بعد جو ہے نا واو ہے حروف غیر ممنوع میں سے. تو اس میں ورش کے لیے اظہار بھی صحیح ہے اور ادغام بھی صحیح ہے، انہوں نے دونوں صورتوں میں پڑھا. غیر یہ را مفتوحہ ہے، اس سے ماقبل یا ساکنہ ہے، تو یا ساکنہ کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی. ورش اس را کو باریک پڑھتے ہیں. تصدر و سیر و وجود و سیر، یہاں پر بھی جو ہے کیا نام ہے را مضمومہ سے پہلے جو ہے کسرہ ہے، را مضمومہ سے پہلے کسرہ آنے کی وجہ سے یہ را باریک ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے کیا نام ہے یہ جو کسرہ ہے یہ کسرہ اصلیہ بھی ہے اور کسرہ جو ہے کیا نام ہے ایک کلمہ میں. ایک بات یاد رکھنا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حروف مستعلیہ آئیں گے لیکن وہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ ساکن ہو، کسرہ اس کے بعد ہو. سمجھانے کے لیے آ رہے یعنی را اور کسرہ کے درمیان حروف مستعلیہ ساکن ہوں گے تو اس وقت تو را پر پڑی جائے گی. لیکن یہاں پر جو ہے نا را اور کسرہ کے درمیان میں جو ہے نا کہنا ہے حروف مستعلیہ ساکن نہیں ہے بلکہ حروف مستعلیہ خود مکسور ہے. حروف مستعلیہ خود کیا ہے؟ مکسور. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح معتدین اثیم کے اندر یہ دال جو ہے نا کہنا ہے اس میں تنوین ہے اور تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. حمزہ قطعیہ سے پہلے نون ساکن ہے تو حمزہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل نون ساکن کو دے دیتے ہیں. تنیم انکانا اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے اس میں بھی نقل حرکت ہے. اذا تتلا، یہ تتلا میں اس کے اندر تقلیل بھی ہے اور اس کے اندر فتحہ بھی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا ذوات الیا میں تقلیل اور فتحہ دونوں ہے، لیکن ذوات الیا کے کلمات جو 11 صورتوں کے ہر آیات کے آخر میں جو آئے ہیں وہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے وہاں پر صرف کیا کرتے ہیں؟ تقلیل کرتے ہیں، صرف تقلیل کرتے ہیں. ہاں اگر اس کے ساتھ ہائے ضمیر ہو تو ہائے ضمیر کی صورت میں تقلیل اور فتحہ دونوں ہیں، دو وجوہ ہیں. ہائے ضمیر کی صورت میں تقلیل اور فتحہ اس میں کیا ہے؟ دونوں وجوہ ہیں. اسی طرح ذوات الراء ہو گیا یا وہ را مکسورہ جس سے پہلے الف ہو تو اس میں صرف تقلیل ہے ورش کے لیے، اس میں صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے ورش کے لیے. ذوات الیا کے اندر ورش کے لیے تقلیل اور فتحہ دونوں ہے، لیکن جو ذوات الیا کے کلمات 11 صورتوں کے ہر آیات کے آخر میں جو آئے ہیں ان میں صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے. یہ میں نے کو بات بتائی تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آیاتنا حمزہ، یہ حمزہ جو ہے نا یہ جو ہے کیا نام ہے مد بدل ہے اور مد بدل میں ورش کے لیے 3 مد ہے، قصر، توسط اور طول. تو یہ ایک بات یہاں پر آپ کو میں وضاحت کروں، تطلا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے تقلیل بھی ہے اور فتحہ بھی ہے. آگے جو ہے نا آیاتنا میں حمزہ یہ مد بدل ہے تو اس کے اندر جمع کرنے میں
کچھ صورتیں جائز ہیں اور کچھ صورتیں جائز نہیں ہیں. مطلب اگر آپ نے تطلا کے اندر تقلیل کیا تو پھر آیات گناہ میں اس میں جو ہے کیا نام ہے قصر کرنا صحیح نہیں ہے. قصر کرنا صحیح نہیں ہے. اس میں توسط کر سکتے ہیں اور طول کر سکتے ہیں. توسط کر سکتے ہیں اور طول کر سکتے ہیں. اور اگر اذا تطلا کے اندر آپ نے فتحہ پڑھا تو اس صورت میں جو ہے کیا نام ہے پھر قصر اور طول ہوگا, توسط جائز نہیں ہوگا. یعنی تقلیل کی صورت میں توسط اور طول جائز ہے, فتحہ کی صورت میں قصر اور طول جائز ہے. طول دونوں صورتوں میں جائز ہے, طول دونوں صورتوں میں جائز ہے. اور فتحہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ قصر کے ساتھ, اور جو ہے نا کیا نام ہے تقلیل توسط کے ساتھ. بات سمجھے؟ اور طول میں فتحہ اور تقلیل دونوں جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح اساطیر الاولین, یہ را مضمومہ ہے. را مضمومہ سے پہلے یا ساکنہ ہے تو یا ساکنہ جو ہے کیا نام ہے باریک ہوگی. یہ بات یاد رکھنا, یہاں پر بھی طا آیا ہے لیکن طا ایک بات تو یہ ہے کہ طا ساکنہ نہیں ہے, طا ساکنہ نہیں ہے اور متصلہ بھی نہیں ہے را کے ساتھ. یعنی طا اور را کے درمیان یا ساکن ہے. جب یا ساکنہ را سے پہلے آ جائے گی تو یہ جو ہے کیا نام ہے ورش کے لیے ہر حالت میں را باریک پڑی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وصلاً, وقفاً تو سب کے لیے باریک ہے, وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے را باریک پڑی جائے گی. اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے الاولین کے اندر حمزہ قطعیہ سے پہلے لام ساکن ہے تو حمزہ قطعیہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل لام ساکن کو دے دیتے ہیں. اس اقسمو میں بھی حمزہ قطعیہ سے پہلے دال ساکن ہے تو حمزہ قطعیہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل دال ساکن کو دے دیتے ہیں. انغدو, یہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بورڈ پہ بتایا تھا, یہ اصل میں اغدو یہ امر کا صیغہ ہے نا, تو حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا ہے مضمومہ ہے. حمزہ کیا ہے مضمومہ ہے. تو ہم یہاں پر تو حمزہ قطعیہ حمزہ وصلیہ جو ہے نا وہ وصل کلام میں تو گر جاتا ہے نا حمزہ, تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے غین بھی ساکن اور نون بھی ساکن ہے. تو ہم یہاں پہ جو حفظ کے لیے اور دیگر بعض روایات کے لیے اس میں جو ہے نا نقل حرکت اس میں جو ساکن دیتے ہیں تو دو ساکن جمع ہونے کی صورت میں کسرہ دیتے ہیں. دو ساکن جمع ہونے کی صورت میں کیا کرتے ہیں کسرہ دیتے ہیں. لیکن ورش یہاں پر جو ہے کیا نام ہے وہ نقل حرکت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں نقل حرکت کرتے ہیں. یعنی اغدو کا جو حمزہ تھا نا حمزہ وصلیہ تھا لیکن مضموم تھا, وہ ضمہ نقل کر کے ماقبل نون ساکن کو دے دیتے انغدو پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نے بورڈ پہ آپ کو سمجھایا تھا قرات کسائی کے اندر. اسی طرح حرفکم ان, میم جمع کے بعد حمزہ قطعیہ ہے تو میم جمع کے بعد حمزہ قطعیہ آنے کی صورت میں یہ جو ہے کیا نام ہے اس کو کیا کرتے ہیں حمزہ قطعیہ آنے کی صورت میں یہ اس میں صلہ کرتے ہیں میم جمع میں, اور صلہ کرتے ہوئے اس میں پھر مد ہوگا, اور مد منفصل ہے تو مد منفصل بھی ورش کے لیے اس میں بھی طول ہوتا ہے. تینوں مدات کے اندر ورش کے لیے کیا ہوتا ہے طول. یہاں پر مد جو ہے کریں گے وہ طول والا کریں گے. فانطلقوا, یہ لام موٹا ہے طا کی وجہ سے, میں نے آپ کو بتایا تھا جو کلمات تھے تو یہ طا کی وجہ سے لام بھی مفخم ہے, لام موٹا پڑ جائے گا. اسی طرح اوسطہم, میم جمع ہے, میم جمع کے بعد حمزہ قطعیہ ہے تو یہاں پر جو ہے میم جمع میں صلہ ہوگا, اور صلہ کرتے ہوئے اس میں مد کریں گے, مد طول کریں گے. اسی طرح علم اقل لکم, میم ساکن ہے حمزہ قطعیہ سے پہلے تو حمزہ قطعیہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل میم ساکن کو دے دیتے ہیں. عسا, عسا اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے فتحہ بھی ہے اور اس کے اندر تقلیل بھی ہے. اس کلمے میں فتحہ بھی اور تقلیل بھی دونوں موجود ہے. اسی طرح ان یبدلنا, یبدلنا باب تفعیل سے ہے, بدل یبدل صحیح ہے, باب تفعیل سے پڑھتے ہیں. اسی طرح خیرن, را مفتوحہ سے پہلے یا ساکنہ ہے تو را کو جو ہے کیا نام ہے باریک پڑھتے ہیں ورش. عذاب الاخرہ, یہاں پر ایک نقل حرکت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں نقل حرکت کرتے ہیں, یعنی حمزہ قطعیہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل لام ساکن کو دے دیتے ہیں. دوسرا قاعدہ اس کے اندر یہ ہے کہ آخرہ اس کے اندر تین مد ہوتے ہیں, قصر, توسط اور طول. تیسرا اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ را مفتوحہ سے ماقبل کیا ہے کسرہ ہے, تو را مفتوحہ ماقبل کسرے کی وجہ سے کسرہ اصلی بھی ہے اور ایک کلمہ میں بھی ہے, تو اس وجہ سے را جو ہے نا کیا نام ہے ورش باریک پڑھتے ہیں. صحیح ہے. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم अम लकुम ऐमान मीम जमा हमजा कतइया मीम जमा के बाद हमजा कतइया है वर्ष के लिए मीम जमा के बाद हुम हिम हुम तुम इसके बाद जब हमजा कतइया आता है तो वर्ष इसमें सिला करते हैं क्या करते हैं सिला और सिला करते हुए इसमें मद होगा क्योंकि हमजा है और मद मुनफसिल होगा तो वर्ष के लिए मद मुनफसिल मद मुत्तसिल मद लाजिम तीनों में तूल मद है समझ आ रही है बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा यहाँ पर बालिगतुन ये तनवीन है तनवीन के अंदर नून साकिन होता है उसके बाद हमजा क़तइया है यानी हमजा क़तइया से पहले नून साकिन है तो हमजा क़तइया का हरकत नकल करके माक़ाबल नून साकिन को दे देते हैं हमजा को हज़फ कर देते हैं इसी तरह सलहुम अय्युहुम ये हुम मीम जमा है इसके बाद हमजा क़तइया है तो यहाँ पर वर्ष सिला करते हैं और सिला की सूरत में मद होगा मद कौन सा होगा इसमें तूल होगा इसी तरह ज़ईम को अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में इसमें जो है क्या नाम है नकल हरकत है तो समझ आ रही है इसी तरह फलियतु ये मैंने आपको बताया था कि आइन कलमे फा कलमे के मुकाबले में अगर हमजा साकिना होगा उससे माक़बल ज़बर ज़ेर पेश जो भी हरकत होगा हरकत के मुताबिक हमजा को
حروف مد سے تبدیل کر دیا. یہاں پر زبر ہے تو اس کو الف مد سے تبدیل کیا. اسی طرح شرکائہم، ان کا میم جو کے بعد حمزہ قطعیہ، تو میم جو کے بعد حمزہ قطعیہ آنے کی صورت میں میم جو میں صلہ کرتے ہیں اور صلہ میں پھر کون سا مد ہوگا؟ طول مد ہوگا. اسی طرح خاشعۃ ابصارہم، خاشعۃ ابصارہم، یہاں پر تنوین ہے. تنوین جو ہے نون ساکن ہوتا ہے، حمزہ قطعیہ سے پہلے نون ساکن ہے، حمزہ قطعیہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل نون ساکن کو دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کرتے ہیں. اور ابصارہم اس کے اندر تقلیل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ را ابصارہم، را کے اوپر جو ہے نا پیش ہے، اگر را کے نیچے زیر ہوتا تو پھر تقلیل ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ، یہ میم جمع ہے، میم جو کے بعد حمزہ قطعیہ ہے، تو میم جو کے بعد جب حمزہ قطعیہ آتا ہے تو ورش اس میں صلہ کرتے ہیں اور صلہ کرتے ہوئے مد ہوگا. اور مد ورش کے لیے منفصل، متصل اور لازم تینوں میں کیا ہے؟ طول ہے، لہٰذا یہاں پر طول ہوگا. متین ام، یہاں پر اگر ملا کر پڑھیں گے نقل حرکت ہوگا. ام تسألہم اجرا، یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، میم جو کے بعد حمزہ قطعیہ ہے، حمزہ قطعیہ میم جو کے بعد جب آتا ہے تو ورش اس میں صلہ کرتے ہیں اور صلہ کرتے ہوئے مد کریں گے. مد اس میں کون سا ہوگا؟ طول ہوگا. کیوں؟ مد منفصل میں ورش کے لیے طول ہے. اذ نادا، آپ نے بتایا کہ یہ کلمات جو ہے نا کیا نام ہے، اگر ذوات الیا، اگر یہ کلمات قرآن کریم میں جہاں بھی آئے ہیں تو اس میں دو وجوہ ہیں. کتنے وجوہ ہیں؟ یعنی اس میں تقلیل بھی ہوگا اور اس میں فتحہ بھی ہے. لیکن جو آیا یعنی 11 صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ان صورتوں میں ہر آیات کے آخر میں اگر یہ ذوات الیا ہے تو وہاں پر صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے. صرف کیا ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں بھی آئے ہیں تو اس میں فتحہ بھی ہے اور تقلیل بھی ہے، دو صورتیں ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ہائے ضمیر آ جائے تو ہائے ضمیر کی صورت میں پھر اس میں دونوں وجوہ ہے، فتحہ بھی ہے اور تقلیل بھی ہے. اگر چاہے وہ رؤوس الآیات میں ہو، ان آیات کے آخر میں ہو، تب بھی اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے پھر دو وجوہ ہوں گے. کتنے وجوہ ہوں گے؟ دو وجوہ، یعنی فتحہ بھی اور تقلیل بھی. وہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجتباہ، اس میں بھی فتحہ اور تقلیل دونوں وجوہ ہے. لیزلقونک، یہاں کے جو ہے کیا نام ہے زبر کے ساتھ ہے. ابصارہم، یہاں پر تقلیل ہے ورش کے لیے. اور لما سمعوا الذکر، ذکر یہ را باریک پڑھتے ہیں، را سے جو ہے نا ماقبل کسرہ اصلیہ اسی کلمہ میں ہے، اس وجہ سے. اور اسی طرح ذکر میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا اگر کسرہ را سے پہلے ہو یا را کے بعد را سے پہلے حرف ساکن ہو، تیسرے حرف کے نیچے اگر کسرہ ہو تب بھی را کو باریک پڑھتے ہیں. را کے اوپر پیش مضمومہ ہے لیکن اس کے ماقبل کاف ساکن ہے اور تیسرے حرف کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس کسرہ کی وجہ سے را کو وصلاً وہ کیا پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں. ورش صحیح ہے.